بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلے درس میں ہم نے کھانا کھانے کے بارے میں چند باتیں سیکھی، جیسے ہاتھ دھو کر کھانا، بسم اللہ بول کر کھانا کھانا، سب مل کر کھانا کھانا، اور اگر بسم اللہ بھول جائے تو بیچ میں بسم اللہ بھول جانے کی دعا پڑھنا، بسم اللہ اولہ آخرہ وغیرہ۔ آج کے درس میں ہمیں کھانا کھانے کے بارے میں دوسری چند باتیں سیکھنا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم کھانا بیٹھ کر کھائیں۔ بیٹھ کر اس طرح کھانا کھائیں کہ ایک پیر بچھا ہوا ہو اور دوسرا پیر کھڑا ہو، سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں اور الٹا پاؤں ڈابا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں۔ اس طرح بیٹھنا بھی سنت ہے۔ اور دونوں پاؤں کھڑے رکھ کر سرین کے بل بیٹھ کر کھانا، یہ بھی ایک ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور دونوں جانوں بچھا کر پالٹی مار کر پلاٹھی وال کر کھانا، یہ بھی جائز ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طریقے سے ہمیں بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ کئی جگہوں پر کھڑے کھڑے کھانے کا رواج پڑ گیا ہے۔ شادی بیاہ وغیرہ میں کہیں پر کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے صاحب خانہ کھڑے کھڑے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، جسے بوفے ڈنر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پیارے بچوں، کھڑے کھڑے کھانا یہ انسانی طریقہ نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھانا کھانا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کسی جانور کو چارہ ڈالیں گے، کھانا دیں گے تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہونے کے بعد کھانا کھائے گا۔ تو یہ کھڑے کھڑے کھانا یہ جانوروں کی صفت ہے، جانوروں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم تو انسان ہیں، ہمیں کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ اگر کہیں شادی بیاہ وغیرہ میں کھانا کھانے کے لیے گئے اور وہاں پر کھڑے کھڑے کھانے کا انتظام ہے تو ہمیں کھڑے کھڑے نہیں کھانا ہے، بلکہ اپنی پلیٹ وغیرہ میں کھانا لے کر نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ یا اگر ٹیبل کرسی وغیرہ رکھا ہو تو وہاں پر مجبوراً بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، مگر کھڑے کھڑے تو ہرگز ہی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ہماری شرافت نہیں ہے، یہ انسانی کام نہیں ہے۔ لہٰذا پیارے بچوں، اسے ہمیشہ یاد رکھیے اور ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھانا کھائیے۔ کھانا کھانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جہاں تک ہو سکے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، چمچ وغیرہ کا استعمال نہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک مجبوری نہ ہو، ہمیں ہاتھ ہی سے کھانا کھانا چاہیے۔ اگر کوئی غذا ایسی ہے جو ہاتھ سے نہیں کھائی جاتی، تب چمچ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا اگر کھانا گرم ہے، نہیں کھایا جا سکتا، تو چمچ وغیرہ سے ہلا کر ٹھنڈا کر کے اسے کھا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہو سکے تو ہمیں ہاتھ سے ہی کھانا کھانا چاہیے۔ ویسے چمچ وغیرہ کانٹے وغیرہ سے بھی کھانا کھانا جائز تو ہے ہی۔ اگر کوئی مجبوری ہو یا اگر چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور ہاتھ سے بھی انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے۔ 3 انگلیاں ملا کر یا 5 انگلیاں ملا کر لقمہ بنانا چاہیے اور اسے پکڑ کر کھانا کھانا چاہیے۔ روٹی کو لقمہ بنا کر ہمیں انگلیوں سے لقمہ بنا کر کھانا چاہیے۔ کچھ بچے اور کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پوری مٹھیوں سے کھانا پکڑتے ہیں اور مٹھی سے منہ میں رکھتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ایسے بچوں کو لوگ گنوار کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انگلیوں سے ہمیں روٹی وغیرہ کو پکڑنا ہے اور اسے اپنے
ہاتھ سے کھا لینا ہے۔ انگلیوں کا استعمال کرنا اور مٹھی وغیرہ سے نہ کھانا یہی صحیح طریقہ ہے۔ مٹھی سے کھانا کھانا مناسب نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جو گنوار لوگ ہوتے ہیں، اعرابی لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بیٹھ کر انگلیوں سے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ اور پیارے بچوں، اگر کھاتے کھاتے کوئی لقمہ گر جائے، ہاتھ سے گر جائے روٹی وغیرہ، تو ہمیں اسے اٹھا کر دوبارہ کھا لینا چاہیے۔ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اسے شیطان کھاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھیں تو اسے پونچھ کر کھا لیں۔ جو کوئی شخص روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اگر اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! جو کوئی شخص روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا لیتا ہے اور اسے کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اگر ہاتھ سے لقمہ گر جائے، نیچے دسترخوان پر گر جائے تو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اٹھا کر دوبارہ کھا لینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے وہ رزق برباد نہیں ہوتا، شیطان اسے نہیں کھاتا، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ کسی نے انہیں کہا اچانک ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا تو انہوں نے اٹھا کر اسے کھا لیا۔ کسی نے کہا کہ حضور، آپ پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کیوں کھا رہے ہیں؟ دیکھیے آس پاس میں کھڑے ہوئے لوگ آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں ان گواروں کی وجہ سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، میں ہمارے آقا کی سنت کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میں ان گواروں کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہنا نہیں چاہتا، اور اس پڑے ہوئے ٹکڑے کو شیطان کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو پیارے بچوں، معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہوں اور ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو ہمیں دوبارہ اسے اٹھا لینا ہے اور کھا لینا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بھی دسترخوان پر جو کچھ بھی دانے وغیرہ گرے ہوں اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے، تاکہ وہ کوڑا کرکٹ میں بیکار نہ جائیں اور شیطان اسے نہ کھائیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے درس میں ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی کہ ہمیں بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، جہاں تک ہو سکے چمچ وغیرہ کا استعمال نہ کرتے ہوئے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ اگر ضرورتاً استعمال کر بھی لیا تو چمچ وغیرہ سے استعمال کرنے سے کھانے سے کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو بیٹھ کر کھانا ہے، چمچ ہاتھ سے کھانا ہے، انگلیوں سے کھانا ہے، مٹھی سے کھانا نہیں کھانا ہے، اور اگر لقمہ گر جائے تو ہمیں اٹھا کر دوبارہ اسے کھا لینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آئندہ درس میں بھی ہم کھانے کے بارے میں چند باتیں اور معلوم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔